طول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول شیخ الحدیث ان کی کتاب میں پڑھا تھا شیخ یوسف القصیری، انہوں نے کہا کہ اسلام آنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام آنے سے سب سے بڑا فائدہ میں تو سمجھتا ہوں کہ عمر کو ہوا ہے. اگر اسلام نہ آتا اور اسلام میں قبول نہیں کرتا تو دنیا میں عرب میں سب سے زیادہ شراب میں پیتا تھا، زیادہ شراب پینے کی وجہ سے ہی میں مر جاتا، ہلاک ہو جاتا عمر. تو اسلام نے سب سے بڑا انقلاب تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا میری زندگی میں بھر دیا کہ مجھے دنیا کی نہیں پھر آخر جنت کے نشے اور آخرت کے نشوں میں اور اللہ کی محبت میں اس کا قرب کے لیے لگ گیا. یہ سارے نشے ساری چیزیں زیرو ہو گئی. آج ہمارے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے بچے نشوں میں برائیوں میں پڑ گئے، کیسے بچائیں؟ ہاسپٹل میں ڈالتے ہیں، نکالتے ہیں، پھر وہ نشے. ارے اسلام ڈالو اس کے اندر، ان کا فلسفہ اسلام کا بارود ڈالو، پھر دیکھنا کیسے کھڑے ہوتے ہیں، پھر کیسے دیکھتے ہیں کہ غلط راستے پہ جاتے ہیں صراط المستقیم سے. اور سب سے پہلے والدین اپنے آپ کو کلیئر کرو، اپنی کمائیوں کو حلال کرو، اپنے سسٹم کو حلال کرو، اپنے آپ کو صحیح روٹ پہ لے کے آؤ، غیرت مند بنو، مضبوط بنو. حرام حلال کی جو تمیز کی جو ملاوٹ کر کے کھا رہے ہو نا اور کھلا رہے ہو بچوں کو، تو پھر ان سے یہی نکلنے، کوئی یو، کوئی پھر شو، کوئی کان میں بندے، تو پھر کوئی لڑکیوں سے باتیں ہو، کوئی ون ویلنگ اور کوئی نشے، کوئی آئس اور کوئی ہیروئن اور کوئی شراب. یہ کیسے ہو رہا ہے جب باپ 2 نمبر کی کمائی گزرے گا؟ اچھا پتہ سب کو ہے، میں یہ کوئی نئی بات آج نہیں بتا رہا ہوں، یہ کسی کو لگے کہ میں تنقید کر رہا ہوں یا بہت بڑا کوئی میں حاجی ثناء اللہ پڑھی ہوں. سب کو پتہ ہے، ہر رشوت خور کو، ہر کرپشن کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے، اندر سے اس کا دل بولتا ہے کہ بھائی تو غلط کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو تسلی، اپنے نفس کو، ان النفس لامارۃ بالسوء کے تحت وہ کہہ رہا ہوتا ہے خیر ہے، صدقہ کر دوں گا، مسجد بنوا دوں گا، اور جو نا کسی غریب کو کھانا کھلا دوں گا. ارے کس کو تو دھوکہ دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. یہ دنیا میں رشوتیں چلتی ہیں، اللہ کے سامنے رشوت نہیں چلتی کہ دھوکے دے کے اپنے 2 نمبر کے مال کو بلیک کو وائٹ کرے گا. اللہ کے یہاں جو نا بلیک اینڈ وائٹ نہیں، اللہ کلیئر فلسفہ دیکھتا ہے، خالص نیت خالص مانگتا ہے، وہ نیت دیکھتا ہے، شکل صورت نہیں دیکھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اتنا بڑا ٹائٹل دے دیا، 3 ہولی سائیڈڈ اسلام کی، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا ایک غلام زادی. اور کیا کہا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر ہمارے سید نے حضرت سید بلال کو آزاد کرایا. سرداری بول دی عرب کے اندر، یہ بات ہی جملہ ہی کہتے ہیں ایک غلام کے لیے بہت. عرب کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے تاجر، وہ اسی بات سے تو وہ ہوتے تھے کہ یہ دین کیسا ہے کہ ایک غلام کو اتنے لیول پہ لے آتا ہے. غلاموں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، کوئی ویلیو نہیں سمجھتے تھے، پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی تو اتنا بڑا عالم بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، تجھے کیا بڑے بڑے جو ہے تو فلسفے جان رہا ہے، تیرے کو کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے ان کو یہی بات کی کہ مرنا ہے مجھے، اور مجھ سے بھی وہی سوال ہوگا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوگا قبر میں. مجھ سے بھی وہی سوال ہونا ہے، مجھ سے بھی اللہ رب العزت فرشتے بھیجے گا تو وہ یہی سوال کریں گے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور تم سے بھی ہونا ہے، تمہیں بھی مرنا ہے بھائی. تو اس کی فکر کر لو، یہ دنیا مفلسی میں گزرے یا بہت زیادہ کھا کے گزرے یا بڑے محل بنا کے گزرے، وہی تو چند دنوں کی ہے جو اللہ نے میرے رب نے لکھ دیا، وہ اس پہ میں راضی ہوں، چاہے اس نے کم میں لکھی ہے زیادہ لکھی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، ایک ہی تو چیز ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا، رزق کا دنیا کی پہلے سے لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں کہ کس انسان کو کتنی دنیا ملنی ہے، کتنی اولاد ملنی ہے، کون سی بیوی ملنی ہے، کون سی. اور ہماری دعا میں افسوس کی بات ہے ایک مسلمان کی صرف دعا میں یہ ہوتا ہے امی ابو بہن بھائی پیسے مال دولت کاروبار گھر بار بار نوکری. او بھائی یہ تو سب کوئی ملنا ہی ملنا ہے. یہ تو وہ سونی امبانی اور یہ جتنے بڑے بڑے جو ہے نا بل گیٹس، ان سب کو ملنا ہے. اللہ مشرکین کو بھی دیتا ہے، گائے کے پیشاب پینے والوں کو بھی دیتا ہے، جو الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں فرعون کو بھی دی ہے اللہ نے، کسی کا نہیں رزق روکتا. وہ جو کیڑا سمندر کے اندر پہاڑ کے اندر اس کو بھی دیتا ہے رزق. اس کی زندگی جتنی لکھی ہے وہ سب کو ملنی ہے. چوائس اللہ نے دی ہے انسان کو جو کسی کو نہیں دی کہ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ رب العزت نے ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ دکھا دیا. اب شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی.
لیکن آخرت میں نہیں چھوڑوں گا میں, مجھے اس آخرت کی فکر ہے جہاں کھڑا کرے گا اللہ رب العزت اور میزان لگے گا اور پوچھا جائے گا کیا کر کے آیا, آنکھ کان ناک عقل زندگی دنیا دی تھی, جوانی دی تھی, اس کو کہاں خرچ کیا, وہ کن چکروں میں لگائی, کہاں پہ گرد آلود کیا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا, وقد خاب من دساہا, جس نے اس کو خاک میں ملایا وہ ناکام ہو گیا. چاہے وہ کتنا بھی بڑا اپنے آپ کو دنیا کا چودھری اور لیڈر اور حکمران اور کچھ بھی سمجھتا ہے, ضائع ہو گیا وہ. اللہ رب العزت کا کلام تو آپ پڑھیں کیا, اللہ رب العزت کا تعارف کس نے آپ کو کیا کرا ہے, کون سا نبی پڑھا ہے, کون سا اللہ پڑھا ہے, آپ کو لگ پتہ جائے گا. ذرا خود پڑھ کے تو دیکھو کیوں صحابہ کرام اتنے بے چین اور اتنے فکر میں اور ایسے رو رہے ہوتے تھے, پریشان ہوتے تھے. صحابی ہر بندہ جو تھوڑا سا زدکا ہو, تھوڑی سی جو ہے نا کوئی چیریٹی کر کے یا تھوڑی سی عبادت کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا نعوذ باللہ صحابہ کے برابر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ہر انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ صحابہ کے قریب قریب ہو گیا ہوں میں, عمر بن خطاب اور صحابہ کے قریب. اللہ کے بندے ایک عرب کے شیخ ہیں, انہوں نے کتاب لکھی 1200 صفحوں پہ, بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت مشہور عالم دین, کتاب لکھی 1200 صفحوں پہ صحابی بننے کا طریقہ. ہر بندہ سوچے گا یار وہ طریقہ کیا ہے ذرا دیکھوں, تو پہلا صفحہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اپنا من کھلا اور غیر من کھلا سارا مال پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بالکل زیرو ہو گیا, فقیر ہو کے, پھر صحابی بننے کا طریقہ بتائیں گے. وہ 1200 صفحے تو بعد میں 1199 صفحے آپ پڑھنے کے قابل نہیں رہیں گے بن کر کے. باقی صحابی لیول ہلکا لیا ہوا, جس کو دیکھو استغفر اللہ جس کا دل کرتا ہے وہ صحابہ کے خلاف بولنا شروع کر دیتا, اہل بیت کے خلاف بولنا شروع کر دیتا. ان کا لیول کیا تھا, ان کی سوچ, ان کا نظریہ اتنا کلیئر تھا, فلسفہ. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک صحابی بتاتا ہوں, صرف ایک صحابی بھائی آپ کو بتا دیتا ہوں. عبداللہ بن ارحم, جابر بن عبداللہ کے بیٹے, 2 باپ بیٹے اور گھر میں 7-8 خواتین کے 2 وارث صرف مرد, گھر کے کفیل. تو جب جنگ بدر کے لیے جنگ میں جہاد میں جانے کا موقع آیا تو دونوں باپ بیٹے قرآن دازی کرتے تھے کہ ایک نے رکنا ہے فیملی کے لیے اور ایک نے جانا ہے, کون جائے گا. تو قرآن دازی میں جنگ بدر میں جابر بن عبداللہ کا نام آ گیا اور جنگ احد کے اندر عبداللہ بن ارحم کا نام آ گیا. آپ سب واقعہ جانتے ہوں گے, جنگ احد کے اندر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم کٹ جائیں مر جائیں, لیکن آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. پوسٹ چھوڑنے کی وجہ سے کافی دشمن کو بھاگنے کے بعد واپسی گھوم کے آنے کا موقع ملا اور اتنا سخت حملہ ہوا کہ صحابہ بکھر گئے. بڑی خطرناک حملہ تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے, وہ سامنے انہوں نے حملہ کیا. تو اتنا خطرناک حملہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے. اور صحابہ, وہ چند صحابہ میں سے عبداللہ بن ارحم جو شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کے اللہ کے نبی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ بن مروان ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرے والد کی کمر میں جنگ احد میں ایسے زخم لگے کہ پورا پورا ہاتھ گھس جاتا تھا. کمرے پیش کیے اللہ کے نبی کو دفاع کرنے کے لیے. صحابی وہ تھے. صحابی کا لیول کس نے ہلکا لیا ہوا, صحابی ہم پڑھائیں گے بتائیں گے صحابی کیا تھے. کمر پورا پورا ہاتھ گھس جاتے, اتنے تیر اتنی تلواروں کے روح وار ہوئے کہ اللہ کے نبی پہ کوئی تیر نہ پہنچ جائے. عبداللہ بن ارحم کھڑے ہوئے ایسا دفاع کر رہے ہیں کہ ہاتھ کٹ کے لٹک رہا ہے, پھر بھی کہہ رہے ہیں احد 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 احد. یہ مکے میں مائنڈ سیٹ کیے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فلسفہ ویژن جب کلیئر ہوتا ہے نا تو پھر انسان یہ آگے تک جاتا ہے. تو پہلے اپنی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ قوم انقلاب, اور اس کے لیے پہلے مائنڈ قوم کے بنائے جاتے ہیں. قوم کے مائنڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو دیکھو بس وہ لے کے روڈ پہ دھرنوں پہ اور ادھر ادھر نکل جاتا ہے. کیوں انقلاب آئے گا؟ پہلے مائنڈ تو کلیئر کریں, دل اور تزکیہ نفس بالکل کلیئر کریں, دیکھیں پھر کیسے پیٹ دکھاتا ہے کوئی مسلمان. تو بتاتے ہیں کہ ان کا ہاتھ لٹک رہا ہے, تو ہاتھ بار بار ٹک رہا ہے, تو اپنا ہاتھ رکھ کے ہاتھ اکھیڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیہوش ہو گئے. اور مدینے تک خبر پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی الحمدللہ شہید ہو گئے. تو مدینے کی عورتیں صحابیات, آج تک صحابیات ہم نے بچپن سے صحابیات ہی نہیں سنی تھی. صحابیات
جب پڑھی تو پتہ لگا وہ شعر نہیں ہے تو وہ تھی جنہوں نے شعر پیدا کیے، ایسے ایسے صحابی، ایسے ایسے لوگ پیدا کیے، ایسے ایسے سبا سلار، ایسے جہاں نثار اللہ کے نبی کے پیدا کرنے والی تو صحابیہ تھی، وہ دوڑتی بھی چلی آئی کہ میرے نبی کو شہید ہو گیا، نعوذ باللہ، یا کیا ہوا، بہت بھاگی. تو عبداللہ بن حرام کی والدہ پہنچی، صحابہ سمجھے کہ اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر پہنچی، تو انہوں نے بولا کہ آپ کے بیٹے شہید، انہوں نے بولا میرا بیٹا چھوڑو، بتاؤ میرا نبی کیسا ہے، میرے لیڈر، میرے قائد کیسے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن نے، یہ حدیث نے مائنڈ سیٹ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.